لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. یاد رکھیے سچ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، لیکن آج میرے معاشرے کے اندر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کی وجہ سے معاملات ایک حد تک چلتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، دھوکہ دہی شامل ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی اس آیہ مبارکہ کا اس لیے انتخاب کیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس آخری آیہ مبارکہ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا اصول بیان فرما رہے ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کریم انہیں فوزا عظیما، انہیں بہت بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں. دیکھیں 3 آیہ مبارکہ جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی ان خطبہ نکاح کی ان 3 آیات کی طرف غور نہ کیا ہو. انشاءاللہ اسی خطبہ نکاح کے اندر چند احادیث مبارکہ بھی پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی انشاءاللہ ان کی بھی ہم وضاحت کریں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. تو ناظرین کرام میں یہ چاہوں گا خاص طور پر آپ جہاں کہیں بھی آپ اپنے بچے کا نکاح کریں، اپنی بچی کا نکاح کریں، تو بھرپور انداز سے اسٹیج پر گواہوں کے لیے بھی کرسی رکھیں، خوب اہتمام کریں تاکہ قاضی صاحب کو پتہ نہ کرنا پڑے کہ گواہ کون سے ہیں، لڑکی کی طرف سے کون سے، لڑکے کی طرف سے کون ہے اور کہاں ہے کیا نہیں ہے. وہاں پر ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک کو بلا رہے ہیں دوسرے کو بلا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور گواہ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو کم سے کم بھی یہ سارے معاملات پہلے، کیونکہ ہم عبادت کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے. اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر جتنے جو حاضرین ہوتے ہیں، جو خوشی میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، دور نزدیک سے آئے والے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس نکاح کی تقریب کو غور سے سنیں، تاکہ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ کے بچے ہیں، بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح کیا ہے. ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کلمے پڑھیں گے، کلمے سنے جائیں گے، نہیں سنے جائیں گے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا. بہرحال ناظرین کرام یہ وہ باتیں تھیں جو ضروری سمجھتا تھا. اس سے متعلق مزید بھی جو ہے میں نے پچھلے ویک جو ہے کزن میرج سے متعلق بھی گفتگو کی تھی. آج میں نے اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنی تھی، لیکن ناظرین کرام وقت بہت کم ہے. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ میں ازدواجی زندگی اور اس کی شادمانی کے لیے خاص طور پر وہ جوڑے جن کے گھر آباد ہو چکے ہیں لیکن ان کے درمیان میں شادمانی نہیں ہے، ان کے درمیان میں خوشیاں نہیں ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر جب تک اصول قائم نہیں ہوں گے، جب تک وہ کچھ اصول نہیں بنائیں گے اپنی زندگی کا، تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں کبھی بھی جو ہے انہیں صحیح طور پر میسر نہیں آئیں گی.